اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو پوشیدہ رکھو تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 284 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے تمام حقائق پر ہمیں یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس مبارک سورۃ البقرہ میں ایک دعویٰ بیان کیا تھا جسے سورہ فاتحہ کے اندر ان الفاظ سے بیان کیا گیا: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی دعویٰ اور نظریہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ دعویٰ ایک ہے، 3 مرتبہ اس کا اعادہ کیا گیا ہے، 3 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے، اور لازمی بات ہے کہ کوئی دعویٰ بلا دلیل نہیں ہوتا۔ دعویٰ بغیر گواہوں کے، بغیر شہادتوں کے نہیں ہوتا۔ تو اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت کے اندر 4 عقلی دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ جو 3 دلیلیں ہم پیچھے پڑھ چکے، جہاں 3 مقامات پر دعوی توحید بیان ہوا، دعویٰ بیان کرتے ہیں ساتھ ہی دلیل بیان ہو جاتی ہے، پھر دعویٰ آیا، پھر دلیل آ گئی، پھر دعویٰ، پھر دلیل۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر 3 مقامات پر جو دعوی توحید بیان ہوا اس کے ثابت کرنے کے لیے اس آیت بینہ میں 4تھی مرتبہ عقلی دلیل بیان فرمائی ہے۔
عقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی دلیل جو مد مقابل کے سامنے بیان کی جائے اور اس کی عقل اس کا انکار نہ کر سکے. عقل و خرد کے عین مطابق ایک بات ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی، بالکل سیدھی اور سادی سی بات ہوتی ہے. بس خیر. اللہ جل جلالہ نے 3 مرتبہ دعوے توحید کو بیان فرمایا سورہ بقرہ میں. ایک تو بالکل شروع کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے رب کی. کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، لہذا جس نے یہ جبین نیاز بنائی ہے اسی کے در پہ اس کو جھکانا بھی چاہیے. جس نے یہ بدن عطا فرمایا ہے، اس وجود کو تخلیق فرمایا ہے، اس بدن کے ذریعے عاجزیاں اسی رب کے در پہ ہونی چاہیے، یہ اس کا حق ہے. جس نے زبان بنائی ہے، اس زبان سے پکار اسی ذات عالی کی ہونی چاہیے. یہ پہلی مرتبہ دعویٰ اور ساتھ دلیل. فرمایا عقل کا تقاضا ہے کہ جس نے پیدا کیا اور وجود دیا تو اس وجود سے صادر ہونے والی ہر عاجزی بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے. یہ عقل کا تقاضا ہے. جب عقل کا تقاضا ہے تو یہ دلیل عقلی بنی اور عقل و خرد کے عین مطابق ہے. مد مقابل کے پاس اس کے انکار کی کوئی وجہ باقی رہتی نہیں ہے. ساتھ ہی آگے چل کے فرمایا لا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ تعالیٰ کے شریک مت بنایا کرو. لا تجعلوا للہ انداد، اللہ کے شریک مت بنایا کرو. کس میں؟ عبادت میں، استعانت میں. ایاک نعبد و ایاک، عبادت بھی اللہ کی اور مدد مانگتے وقت پکار بھی کس کی؟ یہ بالکل واضح پیغام ہے میرے بھائی، اللہ کے قرآن کا واضح پیغام ہے. اور قرآن مجید میں 20 مقامات پر اسی پیغام کو بیان کیا گیا ہے. پھر آگے چلے تو دوسرے پارے میں، پہلے پارہ میں یہ دعویٰ بیان ہو گیا، دلیل بیان ہو گئی. آگے دوسرے پارہ کے اندر چلے تو وہاں پر بھی دلیل بیان ہوئی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے. ہاں جی، جب معبود ایک ہے تو عبادت کسی دوسرے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ قل هو اللہ، اکیلا ہے، احد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ ساتھ پورا رکوع اگلا دلیل کا بیان کیا کہ فرمایا یہ رات اور دن کے بدلنے میں اور یہ موسموں کے آنے میں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ بارش کے برسانے میں، یہ ہواؤں کے چلنے میں، یہ بادلوں کے دھن گرج میں، فرمایا اس کے اندر ساری دلیلیں تو موجود ہیں. فرمایا کہ اس رب نے، یہاں اور مطلب ہے، پہلے پارے کے اندر عبادت کا مطلب تھا استعانت، پکار، اور یہاں دوسرے پارہ میں الہکم الہ واحد، یہاں الوہیت اور معبودیت سے مراد ہے مالی عبادت. وہاں تھا قولی عبادت، یہاں ہے مالی عبادت. فرمایا جب زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، اور پھر بادل اور گھٹائیں لانے والا اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، کھیتیاں باغات اور پھل پھول اگانے والا اللہ، تو حق یہ ہے کہ جس کا کھائیے اسی کے گن گائیے. فرمایا جس نے تمہیں دیا، جب نظر و نیاز منت منوتی دینے کا وقت آئے ان اموال میں سے، تو حصہ کس کے نام کا دینا ہے جی؟ اللہ کے نام کا. ساتھ آگے چلے وہیں دوسرے پارے میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بڑے عجب انداز میں میرے رب نے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے. فرمایا اس لیے کہ یہ نظر نیاز یہ عبادت ہے، اور تم پیچھے پڑھ آئے کہ عبادت معبود کی ہوتی ہے، اسی معبود کو الہ کہتے ہیں، اور تم نے پڑھ لیا الہکم الہ. کتنے الہ ہیں؟ ایک الہ ہے. اور کلمہ میں کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذرا بچی کی بات سننا، کیا کہہ رہی؟ بیٹھ. عبادت کے لائق الہ اور معبود ہیں، تو معبود چونکہ ایک ہے تو لہذا منت منوتی اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف
یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں, التحیات پڑھی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر نمازی اقرار کرتا ہے التحیات للہ, کہ میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے, پتہ نہیں کہ میری قولی عبادت کس کے لیے, اللہ کے لیے. والصلوات, میری بدنی عبادت اور عاجزی بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. والطیبات, مالی عبادت بھی کس کے لیے. اس لیے ہم زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں, ابھی قربانیوں کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں مسلمان. یہ اتنا پیسہ خرچ کرنا, اتنا مال لگا دینا اور اتنی محبت سے لگا دینا, یہ کس کے لیے ہو رہا ہے, صرف اللہ کے لیے. کیوں کہ مالی عبادت کا مستحق صرف کون ہے, اللہ. یہ دوسرے پارے کے اندر اسی دعویٰ کو بیان کیا. پھر تھوڑا سا ہم آگے چلے, تیسرے پارے کا آغاز ہوا تو آیت الکرسی نے تو ساری حدیں ختم کر دیں. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے, اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. دلیل کیا ہے, فرمایا الحی القیوم. ایک دلیل کی بات ہو تو فرمایا آیت الکرسی میں کتنی دلیلیں بیان ہو گئیں, ماشاءاللہ 10 دلیلیں بیان ہو گئیں. کتنی, الحی, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. ارے پکار اسی کی ہونی چاہیے جس پہ کبھی موت نہیں آتی, سجدہ اسی کا ہو جس پہ کبھی فنا نہیں ہے, مانگنا گڑ گڑانا اسی سے ہے کہ جس پہ کبھی بھی فنا نہیں آتی. القیوم ہے, خود بھی قائم ہے, ساری کائنات کو اس نے تھام رکھا ہے. اس لیے ہمیں بھی تھامنے والا کون ہے, اور ہمارے حالات کو بھی صحیح رخ پہ لانے والا صرف کون ہے, ایک اللہ ہے. آگے پھر دلائل بیان ہوتے گئے. آخر میں یہاں جب ہم پہنچے ہیں, سورہ بقرہ کا اینڈ ہونے لگا ہے, آخری رکوع شروع ہو گیا, اور اس کے بعد پھر صرف 2 آیتیں سورہ بقرہ کی باقی ہیں. اس کے بعد صرف 2 آیتیں اور 2 سبق. تو یہاں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, سب کا سب اللہ ہی کا ہے. بات ہی ختم, اللہ ہی کا ہے. للہ کیا لفظ ہے جی, چلے میں اور آسان کر دوں, الحمد پڑھیے, للہ, للہ. یہاں بھی للہ ما فی السماوات, ایک ہے لفظ اللہ, ایک ہے للہ. لفظ اللہ الگ ہے اور للہ کا معنی الگ ہے. یہ للہ کے شروع میں, یعنی لفظ اللہ کے شروع میں جب لام لگا, للہ, اس عربی کے اندر تو حروف کے بھی معنی ہیں. با کا بھی معنی ہے, واو کا بھی معنی ہے, فا کا بھی معنی ہے, سمجھا کہ ایسے ہی یہاں پہ لام کا بھی معنی ہے. عربی زبان تو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. تو للہ, یہ لام جو ہے نا, یہ تخصیص کے لیے ہے, کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے, خاص کرنے کے لیے. باقی ہر ایک کے سامنے بند باندھ دیتا ہے یہ لام, اور ایک ہی کے لیے ہر چیز کو خاص کر دیتا ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں کس کے لیے, اللہ, اللہ ہی. یہ ہی کس کا معنی کیا, یہ اسلام کا معنی ہے. ہی کس کا معنی ہے جی, اللہ ہی کے لیے ہیں. یہاں بھی فرمایا للہ, اللہ ہی کا ہے. ارے کسی اور کا, فرمایا نہیں نہیں, حقیقت میں کس کا ہے سب کچھ, اللہ تھے, کچھ نہ تھا, کچھ نہ ہوگا تو بھی کون ہوگا, اللہ ہوگا. اس لیے کہ ہر چیز کو وجود کس نے دیا, ہر چیز کو فنا بھی کون کرے گا. اور جو بعد میں آتے رہے, بعد میں آنے والا کوئی مالک نہیں ہے, حقیقی مالک پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. للہ, للہ. ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہاتھ میرا, یہ زبان میری, یہ آنکھ میری, یہ کان میرا, یہ پاؤں میرے, دل دماغ میرا, میرا 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 میرا. لیکن تھوڑا سا جھٹکا پڑ جائے کسی بیماری کا, میرا میرے بس میں ہوتا ہے, ہاں بھائی, کچھ ہوتا ہے اختیار میں,
थोड़ा सा फालिज का असर हो जाए, ज़बान भी इख्तियार से बाहर, आंखों का देखना भी इख्तियार से गया, हाथों का थामना भी गया, पाँव का सहारा भी नहीं ले सकता बंदा, चल नहीं सकता, सारा कुछ ख़त्म हो गया। एक लम्हे के अंदर क्या से क्या हो जाता है। बंदे का सिर्फ दावा है, सिर्फ दावा है, सब कुछ अल्लाह का। अल्लाह ने आर्जी तौर पर मुझे आपको बरतने के लिए दिया हुआ है सब किसका? बस आर्जी तौर पर इस्तेमाल करो, तुम्हारा नहीं है असल किसका? या अल्लाह क्या सिर्फ ये फरमाया? नहीं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है वो भी अल्लाह ही का, जो कुछ जमीनों में है वो भी अल्लाह ही का। आसमानों जमीनों में यानी मालिक व मुख्तार होने के एतबार से कोई अल्लाह का शरीक, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा इस चीज का मालिक हूं। अगर कोई मालिक होता ना तो ये वारिस ना होते, कोई मालिक होता तो फिर वारिस, ये वारिस क्यों अल्लाह ने पीछे पैदा कर दिए हैं? पीछे जो आ रहा है वो वारिस है, वारिस है, वारसों की लाइनें लगी रहती हैं, क़यामत तक आते रहेंगे वो रसा, और ये माल चलता रहेगा यूं ही बाद में आने वालों में। इसलिए वारिस पैदा किए कि इसने जाना है, सीट खाली होनी है, पीछे वालों ने इसकी जगह लेनी है, फिर उसने जाना है, फिर पिछलों ने जगह लेनी है। सदा रहे नाम अल्लाह का। किसका? सदा रहेगा नाम अल्लाह का। सब आते जाएंगे, चलते बनेंगे, और इसी तरह आर्जी तौर पे बर्ताव के लिए हमने दिया है। बरत लो, और बरतने के बाद फिर छोड़ दो। अब ये तुम साथ लेकर जाने वाले खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर यूं हथेलियां निकाल के रख देना, जब लोग मेरा आखिरी दीदार करने आए, ताकि वो देखें कि इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा खजानों का मालिक, इतने बड़े महल का मालिक, हाँ जी, इतने बड़े इक़्तिदार का मालिक दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, कुछ साथ लेकर के नहीं जा रहा, इसलिए मेरे हाथ यूं करके रख देना। एक इलाके में क़हत की सूरत पैदा हो गई, तो जनाब एक बंदा कहीं दूर दराज से गरीब बंदा चलते 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 ये सोच लेकर के मैं बादशाह के पास जाऊं, और खलीफा वक्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत कुछ दे रखा है, मैं उनके सामने जाकर अपनी ज़रूरत बयान करूंगा और खलीफा हारून रशीद मेरी कुछ इआनत कर देंगे, आ जाऊंगा, अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालूंगा, कुछ नहीं है हमारे पास, गुर्बत है, फाके हैं, क्या होगा। चलते चलते जब महल में पहुंचे हैं तो इजाज़त तलब की, इजाज़त मिल गई, महल में दाखिल हुए, कमरे में आए, देखा कि खलीफा हारून रशीद जो है वो हाथ फैलाकर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रहे हैं, जाए नमाज पे बैठे हैं, मुसल्ले पे बैठे हैं दो जानों होकर, और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। ये बंदा देखता रहा, तवील दुआ हो गई, बिलाखिर उठ के चलने लगे, वापस जाने लगे। दरबान ने पूछा, क्या हुआ, बहुत दूर से तुम आए थे, इतने दिन तुम पैदल चल चल के सफ़र करके पहुंचे और खलीफा से मिले बिना तो वापस जा रहे हो, कम से कम आए थे, इंतज़ार कर लेते। तो उस देहाती बंदे ने जवाब दिया, आया तो कोई और सोच लेकर था, लेकिन जब यहाँ मंजर देखा तो सोच ही बदल गई। ये देखा कि जो खुद किसी और का मोहताज है, मैं उसके सामने अपना सवाल क्यों रखूं, मैं भी उसी से मांगूंगा जिससे खलीफा वक्त मांग रहा है। हाँ जी, ये खुद किसी और के मोहताज है। मेरे भाइयों को जितने इख्तिदार का मालिक बन जाए, इसका नहीं है, लिल्लाह, हकीकत में किसका है? अल्लाह ने बरतने के लिए दिया है। आंख बंद होगी तो सारे सिलसिले बंद हो जाएंगे, सारे खाते बंद हो जाएंगे। फिर ये होगा कि जनाब विरासत तकसीम होने लगेगी, उसमें बीवी का भी हिस्सा होगा, उसमें बेटे का भी हिस्सा होगा, उसमें बेटी का भी हिस्सा होगा। नहीं होगा तो इस कमाने वाले बेचारे का नहीं होगा। होता है क्या? कोई लिखता है कि भाई सबसे पहले तो इतना इसके नाम कर दो, कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों ये यकीन बना लीजिए, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जब सब कुछ अल्लाह का
تو سب کچھ پہ اختیار بھی کس کا؟ جب اختیار اللہ کا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شریک ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات چلانے کا ایک ذرہ کا بھی اختیار کسی کو دیا؟ العبد بندہ، العبد بندہ، عربی میں عبد کہتے ہیں، فارسی میں بندہ، سمجھ آ گئی ہے؟ اردو میں بھی بندہ کہہ دیتے ہیں، آدمی۔ العبد، عبد کا معنی کیا ہے؟ لغات والے عجیب بات لکھتے ہیں، العبد من لا یملک شیئا، العبد من لا یملک شیئا، بندہ وہ ہوتا ہے جس کا کسی چیز پر اختیار نہ ہو۔ بندہ وہ ہوتا ہے جس کا کسی چیز پر اختیار، عربی میں غلام کو بھی بندہ عبد کہتے ہیں، عبد جس کا کسی چیز پر اختیار، اپنے بدن سے ایک بال اکھڑ جائے تو اس کو بھی اپنی جگہ پہ لگانے کا اختیار مجبور ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں گئے اختیارات؟ کوئی بادشاہ ہے تو بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، سب مجبور محض ہیں، سب مجبور محض ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے اس دن ایک تجزیہ پڑھا، اس میں کتاب میں ایک بڑا مضمون تھا، زبردست مضمون تھا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑوں بڑوں کو دنیا دی اور بڑی وسعت سے دنیا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی مجبوریوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک بہت بڑے دنیا دار، بڑے سرمایہ دار کی کارگزاری تھی، وہ کہنے لگے کہ میں اربوں روپے کا مالک ہوں، ملکوں ملکوں تجارت ہے، ملکوں ملکوں، لیکن میری بدن کی کیفیت یہ ہے کہ میں کھانا کھا تو لیتا ہوں لیکن پھر میرا پیٹ خالی میری مرضی سے نہیں ہو سکتا، مجھے حاجت نہیں ہوتی، حاجت ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ اس سے نجات نہیں ملتی مجھے۔ صبح روزانہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اور اسٹریچر پہ لٹا کر ڈاکٹر 1 گھنٹہ لگا کر میرا پیٹ صاف کرتے ہیں، شدید اذیت اور تکلیف دے دے کر، اور اس کے بعد مجھے کچھ راحت ملتی ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے اور روزانہ اس پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کبھی میرے بھائی، میرا اللہ اگر تھوڑی سی بندش ڈال دے تو اربوں روپے کا مالک بھی اپنے اختیار سے اس بندش کو توڑ سکتا نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ تو میں نے خود، میری ملاقات ہوئی ایک ڈاکٹر سے، بڑے ماہر ڈاکٹر تھے کوئٹہ کے، بات کرنے لگے ان سے تو سنتے رہے، تھوڑی دیر بعد اپنی جیب سے ڈبیا نکالی اور ایک لوشن ٹائپ تھا، وہ اس سے نکالا، اپنی زبان پہ لگایا اور منہ میں اس کو تحلیل کر لیا۔ اس کے بعد بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی میں کافی دیر سے خاموش تھا۔ کیوں میں خاموش تھا؟ میں بول نہیں سکتا۔ یہ جو قدرتی لعاب بنتا ہے نا آپ لوگوں کے منہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ قدرتی لعاب نہیں بنتا ہے میرے منہ کے اندر، اور میری زبان تھوڑی دیر بعد لکڑی کی طرح سخت ہو جاتی ہے، میرا منہ بالکل لکڑی کی طرح اندر سے خشک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اب میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ لوشن جب میں زبان پہ لگاتا ہوں اندر تری پیدا ہوتی ہے، پھر میں چند لمحات کے لیے بات کرنے کے قابل ہوتا ہوں، اس کا اثر ختم، پھر وہی کیفیت لوٹ کے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے مرض میں مبتلا کر دیا، بتا دیا کہ تم جتنے بھی ماہر ہو جاؤ بالآخر اللہ کے محتاج ہو۔ کس کے؟ بالآخر اللہ کے محتاج۔ اور ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے کہا کہ کئی سال، اب مجھے اس نے تو بتائے تھے، مجھے ان سالوں کی تعداد صحیح یاد نہیں، واللہ عالم، کئی سال اس نے بتائے، کئی سال ہو گئے کہ میں تکیے پہ سر رکھ کے سویا نہیں ہوں، یوں میں بیٹھ کے نیند کرتا ہوں، بیٹھے بیٹھے جتنا نیند ہو جاتی ہے۔ میں لیٹ کے سال سے بستر پہ میں نے سر نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو پانی پیا ہوتا ہے، جو کھانا کھایا ہوتا ہے، اگر میں لیٹتا ہوں تو وہ پیٹ کا سارا جتنا فضلہ ہوتا ہے میرے منہ کے راستے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، منہ کے راستے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی اس نعمت پہ ہم سوچ کر کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کبھی شکر ادا کیا ہو ہم نے؟ نہیں، کبھی۔ اللہ اللہ، یہ آنکھ کی پتلیاں دیکھیں، یہ آنکھ کے پپوٹے ہیں، یہ پتلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی طور پہ وائپر بنا دیے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے
کہ ہماری آنکھ میں تھوڑی سی بھی گرد کچھ ذرات جانے لگتے ہیں تو ایک دم یہ وائپر چل کر صاف کر دیتے ہیں. یہ وائپر چلتے رہتے ہیں. ہم اگر ہمارا اختیار بھی نہیں ہے اس پر, ہم نہ چاہیں پھر بھی یہ وائپر چل رہے ہیں. یہ ایسا وائپر ہے, اس کا کوئی لیور ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, یہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے کس کس چیز کو لگا دیا ہے کبھی اس نے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ روک لیں, ایک جگہ روک لیں, برداشت ہوگا؟ برداشت ہی نہیں ہوتا. انسان اندھا ہو جائے. ایک بار کہہ دیں اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. میرے اللہ تیرا شکر ہے, تیرے لیے حمد و ثنا ہے. آگے فرمایا جب سب کچھ میرا تو میری مان کر چلنا ہوگا. اشارہ کیا کر دیا؟ دلیل عقلی نمبر 4, جب سب کچھ کا مالک میں تو غلام کو چاہیے کس کی مان کے چلے؟ مالک کی مان کر چلے. میری مان کے چلنا ہوگا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا اندر ہی اندر چھپا کر رکھو, میں اللہ ایک ایک چیز کا تم سے حساب ضرور لوں گا. ظاہر کرو تو بھی حساب دینا ہے, چھپا کر رکھو تو بھی حساب. توجہ فرمائیے گا کیا مطلب ہے. اس سے مراد ہے عقائد و نظریات جو دل میں چھپا کر رکھتے ہو, جو دل میں عقائد چھپے ہوئے ہیں, ان کا حساب بھی کون لے گا؟ اور تمہارے ظاہری اعضاء سے جو اعمال ظاہر اور صادر ہوتے ہیں ان کا حساب بھی کون لے گا؟ اللہ حساب لیں گے. لہذا اپنے عقائد بھی پاکیزہ بناؤ, اعمال بھی پاکیزہ بناؤ, اس لیے کہ اللہ کے حضور پیشی لگنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والے ہیں, تاکہ ہم حساب دینے کے قابل ہو جائیں. اللہ ہمیں حساب سے محفوظ فرما. ہاں, اللہ حساب لیے بغیر بلا حساب و کتاب اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں. میرے بھائیو, جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ تباہ ہو گیا. جس کا حساب شروع ہو گیا وہ گیا کام سے. ہم تو ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ اگر پوچھ رہے, چلیں اور انداز عرض کرو, دن قیامت کے 2 انداز سے اللہ حساب لیں گے. دو طرح کے سوال ہوں گے. بعض لوگوں سے اس انداز سے سوال کیا جائے گا, بتا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, کیا تھا یا نہیں کیا تھا. انداز سخت ہے نرم ہے؟ نرمی وال. بتا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور دوسرے سے انداز یہ ہوگا, بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا. ایک ہے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہاں کیا ہے, ایک امید کی کرن دکھ رہی ہے, شاید مہربانی کا دروازہ کھل جائے. کیا تھا یا نہیں کیا. ایک ہے بتا کیوں کیا تھا. علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جس بندے سے باندازے کیوں سوال کر لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی مطمئن کر سکتا ہی نہیں ہے. کون کیوں کا جواب دے سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں ہے, جرت ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کو مطمئن کر لے. ہاں جی, ادھر ادھر کی سنا کر تو کوئی نہیں مطمئن کر سکتا. وہ علام الغیوب ہے, اس کی ظاہر پر بھی نظر ہے, اس کی باطن پر بھی نظر ہے. وہ جانتا ہے. انسان اپنے بارے خود اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ اس کے بارے جانتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. توجہ ہے بھائی, ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے حساب میں آسانیاں پیدا فرما دے. ایک دعا ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. بہت آسان سی ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے میرے اللہ, میرا جب حساب لینا تو آسان آسان حساب لینا. اے میرے اللہ, جب میرا حساب لینا تو آسان آسان حساب لینا. یہ تو اپنے لیے دعا ہے. اگر سب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو صیغہ بدلنا ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اپنے لیے نی, سب کے لیے نا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ جب میرا حساب لینا تو آسان لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, یا اللہ جب ہم سب کا حساب لینا تو آسان حساب لینا. تو اس لیے دعا میں بخل نہیں ہونا چاہیے جی. انشاءاللہ ممکن ہے جب ہم مانگیں اس انداز سے, یا اللہ ہم سب کا حساب آسان لینا, اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اس میں میرا بھی کام بن گیا, سب کا کام بن گیا. کیوں بھائی؟
تو اس لیے کیا ہے, دعا کے اندر میرے بھائیوں سخاوت ہو, دعاؤں میں بخل نہ ہو. قبول کرنے والا بخیل نہیں سخی ہے, قبول کرنے والا دینے والا سخی ہے. اس کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسے میرے بھائیوں اللہ 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 اکبر. ان اللہ لسریع الحساب. قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ. اللہ تعالیٰ بہت لسریع, بہت جلد حساب لینے والے ہیں. جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جانے ہزاروں سال یا لاکھوں سال دنیا حشر کے میدان میں تڑپتی رہے گی. تانبے کی زمین ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے, شدت کی گرمی ہے, اپنے پسینے میں غوطے کھا رہی ہے دنیا, اور نفسی نفسی کا عالم ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ حساب کتاب ہو جائے, لیکن حساب شروع ہی نہیں ہو رہا. اللہ جانے کتنی مدتوں وہاں کھڑا رہنا پڑے گا اس انتظار میں کہ کب حساب شروع ہوتا ہے. میرے بھائیوں اللہ حساب نہ لینے پہ آئیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں سال تک بھی حساب شروع نہیں کریں گے. اللہ اللہ اللہ. اور جب حساب لینے پہ آئیں گے لسری الحساب, روایات میں آیا کہ پلک جھپکنے کی دیر نہیں لگے گی, اللہ ساری کائنات کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے. پلک جھپکنے کی دیر نہیں, یہ ایک سمجھانے کے لیے پلک جھپکنا, اس میں بھی ایک لمحہ صرف ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنے لمحات بھی نہیں چاہیے. کیوں کہ وہ اتنی طاقت والا ہے, اتنے اختیار والا ہے. وہ چاہے گا تو اس سے بھی جلد حساب لے کر سب کو فارغ کر دے گا اور اپنے اپنے انجام تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا انجام نصیب فرمائے. پھر کیا ہوگا, فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پھر کسی کو کیا کرے گا, بخش دے گا, کسی کو عذاب دے گا. پیچھے ایک لفظ آیا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں بات ہے اسے ظاہر کرتے ہو تو بھی اللہ حساب لیں گے, چھپا کے رکھتے ہو تو بھی حساب لیں گے. دلوں میں جو بات ہے اس سے مراد وسوسے نہیں ہے بھائی, خیال کرنا. وسوسے بھی دل میں آتے ہیں تو وسوسوں پر پکڑ بھی نہیں ہے, وسوسے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. خیالات کا آ جانا, جملہ یاد رکھیے گا, وسوسے کا آ جانا برا نہیں, وسوسے کا دل میں پیدا ہونا یہ گناہ کی بات نہیں ہے. وسوسے کے پیچھے پڑ جانا یہ عیب کی بات ہے. وسوسے کا آنا عیب نہیں ہے, اس کا پیچھا کرنا کیا ہے. وسوسہ آ گیا بھئی توجہ گئی, فوراً جھٹک دیں اس کو, برے سے برا وسوسہ ہے جھٹک دیں, لیکن اس کے پیچھے پڑ جانا, سوچنے لگ جانا. ایک گناہ کا خیال جو آیا, شیطان نے وسوسہ ڈالا, بندہ اس کی تہ میں اترنے لگا, سوچ سوچ کے لطف اندوز ہونے لگا, لذت لینے لگا خیالی طور پر. اب کیا ہے, جب اس وسوسے کے پیچھے پڑ گیا تو اب گناہ میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ دل کی کیفیات پر حساب لیں گے, لیکن فی نفسہ ہی وسوسہ یہ قابل گرفت نہیں ہے. صحابہ کرام, یہ جو آیت نازل ہوئی, صحابہ کرام تو روتے گڑ گڑاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو تباہ ہو گئے. کیا ہو گیا, کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ جو ظاہری طور پہ احکامات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, یا رسول اللہ جتنا اللہ میں توفیق دیتے ہیں ہم اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی پوری ہمت لگا کے بھی ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ جو دلوں کی کیفیات ہے, کبھی کوئی وسوسے یا خیالات آنے لگے, یا رسول اللہ اس پر تو ہمارا بس نہیں چلتا ہے, تو اللہ اس پر حساب لیں گے تو کیا ہوگا, ہم میں سے کون اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا واقعی تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ایسے کہ ہم وہ آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتے, ایسے برے برے خیالات آنے لگ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ, یہی تو عین ایمان ہے. کیا ہے؟ وسوسوں کا آنا یعنی برا نہیں ہے, برا کیا ہے, وسوسوں کے پیچھے پڑ جانا, اس کا پیچھا نہیں کرنا بھائی, جھٹک دینا, جھٹک دینا ہے. اب راستے میں جا رہے ہیں, راستے میں آپ نے ایک کانٹا دیکھا, کانٹا پڑا ہے, تو کیا ہے, آپ اس سے بچ کے نکل جائیں گے یا وہاں آپ رک جائیں گے, بیٹھ جائیں گے کانٹے کے پاس اور کانٹے کے بارے سوچنے لگ جائیں گے, یہ کون سے علاقے کے کون سے درخت پہ لگا ہوگا, کیسے ٹوٹا ہوگا, کیسے یہاں تک پہنچا ہوگا, پھر یہ کیسے چبھتا ہوگا, پھر کتنا خون نکالتا ہوگا, پھر کتنا درد پہنچاتا ہوگا. کیا انسان, عقل والا انسان یہ سوچے گا؟ وقت ضائع کرے گا وہاں؟
यही हाल मेरे भाई वसवसे का है। अगर दिल के रास्ते में कहीं कोई वसवसे का कांटा देखे, बच के निकल जाएं, झटक दें उस वसवसे को, निकाल फेंके दिल से, उसके पीछा करने की जरूरत नहीं है। मेरे रब ने फरमाया, चाहूंगा किसी को तो बख्श दूंगा, चाहूंगा तो अजाब दूं। अल्लाह अकबर। चाहूंगा क्या मतलब? कि जो ईमान वाले हैं, जिनके दिलों में वसाविस आते हैं, माफ कर दूंगा। लेकिन जिन्होंने दिलों में बुरे अकायद पाल रखे हैं, शिरकिया कुफरिया अकीदे दिल में छुपा रखे हैं, और आमाल जाहिरी एतबार से फरमाया उनके आमाल ऐसे हैं कि उनसे गुनाह सादिर होते हैं, इस पर तो मैं सजा दूंगा, मेरा कानून है, मैं सजा दूंगा इस पर। दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, निफाक है, छुपा रखा है, इस पर तो मैं गिरफ्त करूंगा। लेकिन अगर महज वसवसा है तो यग़फिर, क्या कर दूंगा? माफ कर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से शागिर्द पूछने लगे, हजरत अल्लाह ताला की सरगोशी के मुताल्लिक हमें बताएं, अल्लाह अपने बंदों से सरगोशी कैसे करेंगे? बड़ी अजीब हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम में है। अल्लाह ताला सरगोशी कैसे करेंगे? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाने लगे कि दिन क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाहगार शख्स को बुलाएंगे और अल्लाह ताला उसके सर पर अपनी रहमत का बाजू रख देंगे। हदीस में क्या? रहमत का। एक रिवायत में है अल्लाह ताला उस पर रहमत की चादर डाल देंगे, और एक रिवायत में अल्फाज यहां तक है अल्लाह ताला एक चादर मंगवाकर, चादर लेकर आधी उस पे डाल देंगे, आधी अपने जाती आलिया पे डाल देंगे, जैसे अल्लाह की शान के लायक है। एक मिसाल से बात असल बयान की है, आधी उस बंदे पे, आधी। अब क्या है, गोया के हर एक से छुपा कर हिसाब होने लगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह ताला उस बंदे के हुजूर, उस बंदे के ऊपर चादर डाली हुई है, अल्लाह के हुजूर वो पेश है। अल्लाह ताला सवाल करेंगे, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था? और अल्लाह ताला नाम लेंगे छोटे से गुनाह का, बिल्कुल छोटा सगीरा गुनाह। वो कहेगा, या अल्लाह मैंने किया था। अच्छा ये वाला? या अल्लाह ये भी किया था। अच्छा वो वाला? वो भी। अच्छा ये छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला गिनते रहेंगे। अब ये बंदा थर थर कांपने लग जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे, क्यों कांपते हो? या अल्लाह अभी तो मेरे छोटे छोटे गुनाहों का नंबर है, वो मेरी बड़ी बड़ी गलतियां, मेरे बड़े बड़े मजालिम, मेरे बड़े बड़े गुनाह, उनका क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, जानते नहीं हो, हमने सरेआम तुमसे हिसाब नहीं लिया। जिस तरह दुनिया में हमने तुम्हारे ऐबों पर रहमत के पर्दे डाल दिए थे, आज भी तुम्हारे ऊपर हमने अपनी रहमत की चादर डाल के तुम्हें छुपा के तुमसे हिसाब लिया है। जिस तरह मैं अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में रुसवा नहीं होने दिया था, मैं अल्लाह आज भी तुम्हें रुसवा नहीं होने दूंगा। जा, मैं अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ करके तेरी मगफरत का फैसला कर दिया है। होगा गुनाहगार, लेकिन दिल में ईमान होगा। अपने गुनाहों का पछतावा रहता था दुनिया में, लेकिन गुनाह बहुत ज्यादा हो गए। अल्लाह कितने रहीम व करीम है, कितने लेकिन एक मुनाफिक शख्स को अल्लाह बुलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूछेंगे, ये गुनाह क्यों किया था? ये अकीदा तेरे दिल में था? चुप है। ये जुर्म किया था? चुप है। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के सारे राज उठाकर लोगों के सामने रख देंगे। जितने दिल में राज होंगे उठाकर दुनिया के सामने। ये अल्लाह ताला ने आखिरी पारे के अंदर इसी बात को बयान फरमाया है सूरतुल आदियात के अंदर, व हुस्सिला मा फिस सुदूर, हुस्सिला मा फिस सुदूर, अल्लाह ताला खोल बाहर रख देंगे सीनों के सारे हाल। ये किन के लिए है? वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ दुश्मनी पाली, जिन्होंने अल्लाह की बगावत की, शिर्क किया, कुफर किया, दिल में मुनाफिकत रखी। हाँ जी, दो रंगी चाल चलते रहे, अपने साथ भी मुखलिस न थे, ईमान वालों के साथ भी मुखलिस न थे, बस क्या है मफादात की जिंदगी गुजार कर चले गए। अल्लाह उनके दुनिया के अंदर जितने भी राज छुप गए थे, अल्लाह उन सबको उठा के सरेआम लोगों के सामने रख देंगे और रुस्वा करके अल्लाह उनको जहन्नम का ईंधन बना देंगे। इसलिए फरमाया वयुअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहेंगे अजाब देंगे। पीछे फरमाया यग़फ़िर, जिसको चाहूंगा माफ भी कर दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इस आयत के नुज़ूल के वक्त एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया अल्लाह ताला की करीमी और रहमत कितनी आम है। अल्लाह फरमाया जिसको चाहूंगा माफ भी कर दूंगा। इसके बावजूद भी अगर कोई गुनाहों में पड़कर हलाक होता है तो उससे बड़ा तबाह बर्बाद कोई इंसान नहीं। इतने रहीम और करीम रब के होते हुए उसकी रहमत से एक बंदा अगर
محروم ہو جائے تو میرے بھائیوں بتائیے اس سے کوئی بڑا بدنصیب ہے؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا؟ اللہ تعالی ہم سب کو خوش نصیب بنائے، اللہ اپنی خاص رحمت کا حصہ وافر عطا کریں۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے میرے پیارے بھائی؟ جاگیے گا، 100 حصے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 100 حصے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے اور 99 حصے اللہ نے بچا کر آخرت کے لیے رکھے ہیں جو صرف ایمان والوں کو نصیب ہوں گے۔ 99 حصے رحمت کے دن قیامت کی ایمان والوں کو نصیب میں آنے والے ہیں، ملنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ایک حصہ رحمت کا بھیجا ہے وہ ہے اللہ کی صفت رحمان، الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، صفت رحمان کہ میں رحمان ہوں۔ کیا مطلب؟ میری رحمت کا ایک حصہ دنیا میں آیا اور میں رحمان کہلایا، وہ میری رحمت کا حصہ عام ہے، اسے ایمان والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے جاندار جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے موذی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کائنات آباد ہے۔ یہ صرف اللہ کی ایک رحمت کا اثر ہے، ایک رحمت کا، کہ ساری کائنات کا پہیہ چل رہا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ والدین اولاد سے ٹوٹ کے محبت کر رہے ہیں، دوست دوستوں پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں اپنی جانیں دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی صرف ایک رحمت کے ایک حصے کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دن قیامت کے ایمان والوں کو رحمتیں عطا کرنی ہیں وہ 99 حصے ہیں، اور ان مجموعہ 99 رحمتوں کا میرے رب کی صفت بنی الرحیم۔ کون ہے؟ اسے کہتے ہیں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے اعتبار سے رحمان اللہ، آخرت کے اعتبار سے رحیم اللہ۔ حساب کتاب ہونے لگے گا تو 2 گناہگاروں کو لایا جائے گا، ان کا جب حساب ہو جائے گا تو جہنم کے لائق ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، حکم ہوگا جاؤ جہنم میں، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں، دونوں کو۔ اب ایک چل پڑے گا اور ایک روکا رہے گا۔ چلیں یہ حدیث دوسری ہے، اس کے ساتھ پہلا لفظ اور ہے۔ دن قیامت کی جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک گناہگار کو وہاں لائیں گے۔ یہ جو پہلی حدیث تھی وہ الگ ہے، وہ جہنم میں جانے کے بعد پھر نکال کر ان کا الگ سے مکالمہ ہے، وہ پھر سناتا ہوں۔ ایک شخص کا حساب ہوگا، گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ فرمائیں گے لے جاؤ جہنم میں۔ چل تو پڑے گا لیکن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، کرسی عدالت لگی اللہ کی اور یہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عالم الغیب ہے، دلوں پہ نظر ہے، جانتے ہیں، فرشتوں واپس لاؤ اسے، پیچھے کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا نہیں جہنم میں جاؤ، واپس کیا دیکھتے ہو؟ تو عرض کرے گا میرے مولا میں نے دنیا میں علماء کرام سے یہ بات سن رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں ہیں جو اللہ نے دن قیامت کے ایمان والوں، گناہگار ایمان والوں پر نچھاور کر کے ان کی بخشش کرنی ہے۔ میں مڑ مڑ کے یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں ان 99 رحمتوں والی بوری کا منہ کھل تو نہیں گیا، تاکہ مجھے بھی کوئی حصہ اس میں سے مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے تجھے میری رحمت کا اتنا یقین ہے؟ میری اللہ آپ کی رحمت سے تو کوئی کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کی زنجیریں کھول دو، ہتکڑیاں بیڑیاں کھول دو، اس کو جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ یہ بہانہ ہے، رحمت حق بہانہ میں جویت۔ اور اس طرح 2 لوگ جہنم میں بہت شور کریں گے، اللہ فرمائیں گے نکال کے لے آؤ۔ ایک سے کہا جائے گا کیوں شور کرتے ہو؟ یا اللہ جہنم کوئی خوش رہنے کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، شور تو کریں گے وہاں پر، تکلیف میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو لے جاؤ دوبارہ جہنم میں۔ ایک چل پڑے گا ایک روکا رہے گا، وہ جو میں پہلے حدیث سنا رہا تھا، ایک چل پڑے گا ایک روکا رہے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو کیوں کھڑا ہے یہاں؟ حکم عدولی کی ہے ہماری، بولا نہیں ہے چلے جاؤ۔ تو کہے گا یا اللہ میرا یہ یقین ہے کہ آپ نے جس کو ایک بار جہنم سے نکال لیا پھر آپ کی رحمت دوبارہ اس کو جہنم میں بھیجنا گوارا ہی نہیں کرے گی، میرا یقین ہے۔ اچھا اتنا یقین ہے، فرشتوں لے جاؤ جنت میں، اسے واپس لو جو جا رہا ہے تیزی سے۔ جہنم بہت اچھی لگی، بہت اچھی لگی، تیز قدموں سے جا رہے ہو،
अर्ज करेगा मेरे अल्लाह अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपका हुक्म है, आपने हुक्म दिया तो जाना तो है, आपका हुक्म कौन टाल सकता है? अल्लाह फरमाएंगे मेरे हुक्म का इतना एहसास तुझे आज है? मेरे अल्लाह बिल्कुल है। अल्लाह फरमाएंगे इसको भी जहन्नम में नहीं डालना, इसको भी मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। मेरे पे रहमत की बात आए तो बात ही अलग है। या ग़ुफ़िरु लिमन यशा, वो जिसको चाहेगा बख्श देगा। अल्लाह करे अल्लाह हम सब के हक में अपनी इस मशीयत का दरवाजा खोल दे। हाँ, अल्लाह अपनी मशीयत के दरवाजे खोल दें। क्यों? वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, फरमाया इसलिए कि मैं अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर हूं, हर चीज पे कादिर हूं। जिसके साथ जो मामला करूं कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह की तौहीद की चौथी दलील अक्ली है। ये इशारा ये हो गया कि आसमान और जमीन में जो कुछ है ये सारा किसका है? तो इस पर इख्तियार किसका है? लिहाजा अल्लाह इख्तियारात में कहो वहदहू ला शरीक हैं। सब अल्लाह तबारक व तआला के आजिज हैं, सब अल्लाह के मोहताज हैं, फकीर हैं, और अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये कामिल यकीन नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु।